الفاظ سے ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے سب لوگ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی دوسرے پارے کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے قرآن پاک کے میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک صفا اور مروہ یہ جو دو پہاڑی ہیں، شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک صفا پہاڑی کا، ایک مروہ پہاڑی کا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ دونوں پہاڑی میری نشانی ہے۔ علماء موجود ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں یہ صفا مروہ پہاڑی کا نام کیسے پڑا تو یہ علماء آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پیاس کی شدت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور پانی کو تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا پہاڑی پر جاتی تھی، کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی تھی۔ اس طرح حضرت حاضرہ نے 7 چکر لگائے، اس لیے اس پہاڑی کا نام صفا مروہ پہاڑی پڑ گیا۔ اب ایک بات مجھے بتائیں، حضرت حاضرہ کوئی نبی نہیں ہیں، حضرت حاضرہ پیغمبر نہیں ہیں، حضرت حاضرہ رسول نہیں ہیں۔ یہ افضل بات ہے کہ ایک پیغمبر کی آپ بیوی ہیں، ایک پیغمبر کی آپ ماں ہیں، لیکن حضرت حاضرہ خود نبی نہیں ہے، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے۔ عورتوں پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ہاں عورت نبی نہیں لیکن ولی ضرور ہو سکتی ہے، ولیہ ضرور ہو سکتی ہے۔ تو حضرت حاضرہ نبی نہیں ہے، ولیہ ہے۔ تو ایک ولیہ کا اگر قدم کسی پہاڑی پر پڑ جائے تو وہ پہاڑی اللہ کی نشانی بن جائے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جب ایک قدم اللہ کے ولیہ کا کسی پہاڑی پر پڑ جائے تو وہ پہاڑی اللہ کی نشانی بن جائے، تو جس جگہ اللہ کے ولی آرام کر رہے ہوں یقیناً وہ جگہ اللہ کی نشانی ہوگی۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے دیوا میں وارث پاک ہے، دیوا بھی اللہ کی نشانی ہے۔ بریلی میں امام احمد رضا خان ہے، بریلی بھی اللہ کی نشانی ہے۔ بہرائچ میں سید سالار مسعود غازی ہے، بہرائچ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ دلی میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے، دلی بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اجمیر شریف میں غریب نواز ہے، اجمیر بھی اللہ کی نشانی ہے۔ بغداد میں غوث اعظم ہے، بغداد بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جہاں جہاں اللہ کے ولی عالم فرما ہے وہ ہر جگہ اللہ کی نشانی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی دلیل غلط ثابت کر دے تو وہ میرے سامنے آئے، انشاءاللہ اگر میں غلط ثابت ہو گیا تو اعلانیہ توبہ کروں گا، لیکن انشاءاللہ جو حق کہوں گا انشاءاللہ کہنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ایک مزاج ہے، میں آئینہ ہوں، دکھاتا ہوں داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں، دکھاتا ہوں داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے۔ پانی برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا، پانی برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آج جو ذکر کی محفل ہے غوث الاعظم کے نام سے، جس طرح تمام نبیوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر مرتبہ ہے تو میرے نبی کا ہے، اسی طرح تمام ولیوں میں اللہ نے سب سے افضل مرتبہ غوث اعظم کا بنایا ہے، سب سے افضل رتبہ غوث اعظم کا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے، غوث اعظم چاہے وہ پہلے کے ولی ہوں، چاہے غوث اعظم کے بعد کے ولی ہوں، سب میرے غوث اعظم کی غلامی میں آتے ہیں۔ ایک تاریخ سنیے گا آپ،
حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امام ہیں. جب غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے گئے اور اپنی جوتیوں کو اتارنا چاہا تو امام احمد بن حنبل کی قبر انور سے آواز آتی ہے، اے شیخ صمدانی قطب ربانی محبوب لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ اپنی جوتیوں کو اتاریں نہ بلکہ پہن کر چلے آئیں، اس لیے آپ شہنشاہ ولایت ہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں. آپ کے قدموں سے جو جوتیاں مس ہوئی ہیں ان جوتیوں میں جو زمین کے ذرات لگے ہیں، اگر وہ ذرات میرے مزار کے قریب آ جائیں گے تو ان ذروں کے برکت سے اللہ تعالیٰ میرے مزار کا مرتبہ بلند کر دے گا. اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب دل میں میرے آقا تیرا. وہ غوث اعظم کی بارگاہ ہے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے صاحب اختیار ہوتے ہیں، محتاج اور مجبور نہیں ہوتے ہیں. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ولیوں سے کی بارگاہ میں جانا اور یا وہاں حاضری دینا یہ شرک اور بدعت ہے تو اسے شرک اور بدعت کی تعریف ہی نہیں پتا ہے. شرک کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں؟ دو جملوں میں میری بات سنیں، اس کے بعد میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. شرک اسے کہتے ہیں کوئی چیز یا کسی کو اللہ کے برابر مانا جائے یا اللہ کے جیسا مانا جائے یا خدا سمجھ کر کے اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، یہ شرک ہے. ہاں شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، مزارات اولیاء پر جب کوئی مرد جاتا ہے، چاہے وہ پاک پیر کا آستانہ ہو، چاہے وہ دیوا شریف کی سرزمین ہو یا کسی ولی کا آستانہ ہو، کوئی شخص مزارات اولیاء پر خدا سمجھ کر حاضری نہیں دیتا ہے، یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. یاد رکھو مزارات اولیاء کے ہر مزار کے قریب میں مسجدیں بنائی گئی ہیں کہ نہیں بنائی گئی ہیں. میں زیادہ بات نہیں کرتا، آپ دیوا شریف چلے جائیے، وارث پاک کا آستانہ ہے، پڑوس میں مسجد ہے کہ نہیں ہے. آپ بہرائچ چلے جائیے، سید سالار مسعود غازی کا آستانہ ہے، اندر بھی مسجد ہے باہر بھی مسجد ہے. آپ کلیت شریف چلے جائیے، صابر پاک کا آستانہ ہے، پڑوس میں مسجد ہے. آپ اجمیر چلے جائیے، غریب نواز کا آستانہ ہے، پڑوس میں مسجد ہے. آپ بغداد شریف چلے جائیے، غوث اعظم کا آستانہ ہے، پڑوس میں مسجد ہے. یہ مزارات اولیاء کے قریب مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یاد رکھو اسی لیے مسجدیں بنائی گئی ہے کہ آئے آنے والوں اگر سر جھکانا ہے تو اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اگر دل جھکانا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے آؤ. اگر سر جھکانا ہے تو اللہ کے گھر میں آؤ، اگر دل جھکانا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے آؤ. ہاں اور اللہ کی عطا سے ایک جملہ یاد رکھیے گا، آج کچھ لوگ سمجھ نہیں پائے تو جب ہم لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب ہے تو لوگ اتنا جملہ سن کر اعتراض کرتے ہیں. ہاں اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی علم ہے. توجہ سے سنیے گا، بعد میں مت کہیے گا سمجھ میں نہیں آیا، یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، کسی کے پڑھانے سے اور یا کسی کے سمجھانے سے نہیں، کیونکہ اللہ کا علم ذاتی علم ہے. اور جو نبی کو علم ہے وہ اللہ کے بتانے سے نبی کو علم ہے. تو اللہ کا علم ذاتی علم ہوا اور نبی کا علم عطائی علم ہوا. اب اگر کوئی کہے کہ اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ نبی کو علم ہے یا غیب کی باتیں جانتے ہیں نبی، تو میں اس سے صرف اتنا کہوں گا کہ بے وقوف
نبی کہتا ہے اور نبی کے علم غیب کا بھی انکار کرتا ہے. نبی بھی کہتا ہے اور نبی کے علم غیب کا بھی انکار کرتا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے پوچھو, نبی کا معنی ہی ہے چھپی ہوئی باتوں کی خبر دینے والا. ہاں, نبی کا معنی کیا ہے؟ چھپی ہوئی غیب کی باتیں بتانے والا. اب ایک شعر سنانا چاہتا ہوں, جو ان سے دور ہے وہ دور مانتے ہیں, جو ان سے دور ہے وہ دور مانتے ہیں. ہم تو حضور کو حضور مانتے ہیں. جو ان سے دور ہیں وہ دور مانتے ہیں, ہم تو حضور کو حضور مانتے ہیں. الہی ہم سب کے دلوں کو منور کر دے, ہم تیرے حبیب کو نور مانتے ہیں. الہی ہم سب کے دلوں کو منور کر دے, ہم تیرے حبیب کو نور مانتے ہیں. اور کہیں گے کوئی دلیل تو قرآن پاک اٹھائیے آپ. قرآن پاک کا 5واں پارہ ہے. رب نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا اے محبوب, جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے اپنے فضل سے تمہیں سب سکھا دیا. اب بتائیے نبی کیا نہیں جانتے؟ اللہ نے تو کہا میں نے اپنے محبوب کو سب سکھا دیا. میرے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.